عمران خان کا جیل سے دی اکانومسٹ میں لکھا گیا آرٹیکل۔ عمران خان لکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطح پر نگران حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر آئینی ہے کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں کروائے گئے تھے۔ عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال کے دوران 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے سے انکار کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ مارچ کو حکم دیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر انتخابات کروائے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عوام اس بارے میں شکوک و شبہات میں حق بجانب ہے کہ آیا ان کے ووٹ کا اثر پڑے گا، کیونکہ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے غیر شفاف اور داغدار ہو چکا ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جمع کروائے گئے امیدواروں کے کاغذات نامزدگیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور محض تنقید کرنے پر میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات کا آغاز کیا ہے۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مذکر خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی لیول پلینگ تو دور کی بات فیلڈ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت کو برطرف کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت میرے دباؤ اور امریکی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی۔ میں واضح تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں بنیں گے۔ میں نے یہ فیصلہ اچانک نہیں کیا۔ پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کرتے ہوئے ہونے والے بھاری نقصانات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا، کیونکہ اس میں کم از کم 80,000 پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک مراسلہ بھیجا۔ میں نے بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے سائفر کا پیغام دیکھا اور بعد میں اس پیغام کو کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ سائفر میسج میں جو کچھ کہا گیا اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اہلکار کا پیغام یہ تھا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچر سے ملاقاتیں کر کے کئی مہینوں سے ہمارے خلاف تیاری کر رہے تھے۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست جلسے کیے، جس سے یہ واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ ان جلسوں میں پہلی بار خواتین کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا۔ ان کی بخلاہٹ میں مزید اضافہ تب ہوا جب ہماری جگہ لینے والی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس پی ٹی آئی کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کورونا وائرس جیسی وبائی مرض کو بھی بہترین طریقے سے ہینڈل کیا تھا، جس کی تعریف بین الاقوامی سطح پر بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کی حقیقی جی ڈی پی گروتھ تک پہنچایا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھ پہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سوشل میڈیا کے کارکنوں اور معاون صحافیوں کو بھی اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ جیلوں میں ابھی بھی بند ہیں۔ جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی پالیسیوں پر گامزن ہے۔ مجھے تقریباً 200 جھوٹے مقدمات کا سامنا ہے۔ کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا جس میں دیگر جگہوں کے علاوہ فوجی تنصیبات میں ہونے والی آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ مقدمات عائد کیے گئے۔ کریک ڈاؤن کی رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ منصوبہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنسز اور انجینئر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ کہنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ کو دیگر نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا، کچھ کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دیں۔ اس سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے۔
सितंबर में होने वाले 38 पोल्स में पार्टी की 66% मकबूलियत करार दी गई। मेरी जाती मकबूलियत इससे भी कई ज्यादा है। अब इलेक्शन कमीशन पार्टी को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम करने के लिए हर तरह की गैर कानूनी हथकंडों में मुलवस है। अदालतें रोज बरोज अपना इतबार खोती जा रही हैं। दरियासना करप्शन के इल्जाम में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से वापस आ गए हैं, जहां वो पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ से भागकर वहां मफरूर की हैसियत से रह रहे थे। नवंबर में एक पाकिस्तानी अदालत ने उसकी सजा को कलअदम कर दिया है। मेरा यकीन है कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा किया है, जिसके तहत वो इनकी बरियत की हिमायत करेगी और आइंदा इंतखाबात में अपना वजन इनके पलड़े में डालेगी। लेकिन अब तक अवाम पीटीआई की हिमायत और इनके सिलेक्टेड को मुस्तरद करते हुए डटी हुई है। इन्हीं हालात में शायद 8 फरवरी को इंतखाबात हों। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों को आजादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी जा रही है। मैं गद्दारी के मुज़क्का खेज इल्जामात में कैद तन्हाई में रहता हूँ। हमारी पार्टी के वो चंद रहनुमा जो आजाद हैं और अंडरग्राउंड नहीं हुए, उन्हें मुकामी वर्कर कन्वेंशन भी करने की इजाजत नहीं है। जहाँ पीटीआई के कारकुन इकट्ठे होने में कामयाब होते हैं, उन्हें पुलिस की वहशियाना कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मंजरनामे में अगर इंतखाबात हुए भी तो वो तबाहकुन होंगे और एक मजाक बन जाएंगे, क्योंकि पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन का ये भोंडापन मजीद सियासी अदम इस्तेकाम का बायस बनेगा, जिससे पहले से गैर मुस्तहकम मईशत को मजीद बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात हैं, जिससे एक मकबूल मैंडेट वाली जमहूरी जमात बन पाएगी, जिससे सियासी इस्तेकाम आएगा और कानून की हुक्मरानी बहाल कराने के लिए जरूरी इस्लाहात का आगाज किया जा सकेगा। पाकिस्तान को दरपेश बुरानों से छुटकारा पाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से जमहूरियत को खत्म करके हम इन तमाम महाजों पर मुखालिफ समत में जा रहे हैं।